نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا نہیں سمجھتے تم، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، خبردار یہ تم ہی لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو تم اس میں کہ جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پس کیوں جھگڑتے ہو اس چیز میں کہ نہیں ہے تمہیں اس کا کچھ بھی علم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن تھے وہ حنیف مسلم، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یہود کے ہاں بھی مسلم، نصرانیوں کے ہاں بھی مسلم، مشرکین کے ہاں بھی مسلم، اور یہ سب اپنی مذہبی کڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملانے کی کوشش کرتے اور دوسروں کو بھی اپنے مذہب کی دعوت دیتے۔ چنانچہ یہودی جب ان کی مسلمانوں سے بات چیت ہوتی، کسی مسئلے پہ مباحثہ ہوتا، تو یہ مسلمانوں سے کہتے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تم یہودی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بات قرآن میں ہے، میں ابھی آیت سناتا ہوں۔ اور نصرانی یہ مسلمانوں سے کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، تم نصرانی بن جاؤ اور تم ہدایت پا جاؤ گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ تم یہودی، ہدایت پا جاؤ گے، اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ تم نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ انہیں بتا دیں ہم تو ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب، چونکہ قریش سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نسلاً بھی ابراہیمی ہیں اور مسلکاً بھی ابراہیمی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا بھی رد کیا کہ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم تو شرک کرنے والے ہو، تم مسلکاً ابراہیمی کیسے بن گئے؟ یہود اور نصارہ کے آپس میں بھی اختلافات اور جھگڑے اسی بات پر ہوتے تھے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی یہ کہتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور اس پر ان کی مباحثے ہوتے، اختلافات ہوتے، نزاع ہوتے، جھگڑے ہوتے، یہاں تک کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف لائے، نصارہ کو بھی بلایا، نصارہ آئے تو صحیح لیکن مباہلہ کرنے سے انہوں نے انکار کیا، تو اس مقام پر یہودی بھی آ گئے، اور وہاں بھی ان کا اس مسئلے پہ نزاع شروع ہوا یہود اور نصارہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم یہود کے بارے میں کیوں اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہودیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال بعد وجود میں آئی، اور نصرانیت تقریباً 3500 سال بعد میں وجود میں آئی۔ جو مذہب ہزاروں سال بعد میں آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مذہب پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، تورات بھی ان کے بعد اتری تقریباً 1500 سال بعد، اور انجیل بھی ان کے بعد اتری تقریباً 3500 سال بعد۔ تو یہودیت تورات کے اترنے کے بعد شروع ہوئی، نصرانیت انجیل کے اترنے کے بعد شروع ہوئی، اتنے بعد میں آنے والا مذہب اس پر ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے مذہب میں بہت تحریف بھی کر دی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، خبردار یہ تم ہی لوگ ہو جو جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کچھ شدھ بدھ ہے، کچھ تھوڑا بہت علم ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی جانتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ مٹی سے پرندہ بڑھا کر اڑا دیتے تھے، مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے اللہ پاک کے حکم سے ان کے کن کہنے سے کھڑے ہو جاتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ واقعات بالکل صحیح ہیں، اور ان واقعات کا انہیں علم بھی تھا، یہاں تک تو بات تھی ٹھیک، لیکن ان صحیح واقعات کے بعد وہ اس سے اپنے غلط نظریات پر استدلال کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ پہلی بات انہوں نے صحیح مان لی کہ مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بات صحیح ماننے کے بعد اس سے استدلال غلط ہے۔ تو اس بارے میں جس کا انہوں نے کچھ نہ کچھ علم تھا اس بارے میں بھی وہ جھگڑتے تھے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا انہیں کوئی علم نہیں تھا، تو جس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جس بات کا پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہی کو علم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے اللہ پاک یہود کا بھی رد کرتے ہیں، نصارہ کا بھی رد کرتے ہیں، مشرکین کا بھی رد کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو کر رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت واضح ہے۔ مسلم کہتے ہیں جھک جانے کو، تو وہ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور یہ مشرکین کا رد ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نسلاً بھی ابراہیمی ہیں، مسلکاً بھی ابراہیمی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، اور تم شرک کرنے والے ہو، اور شرک کرنے والے ان کے مسلک پر کیسے ہو سکتے ہیں؟